کہنے کو تو وہ مسجد تھی، یعنی رب کائنات جل شانہ کا گھر، کہ جہاں دن رات عبادت ہوتی ہے، قیام و سجود ہوتا ہے اور ذکر و تلاوت ہوتی ہے، مگر وہاں تو ویرانی سی ویرانی تھی۔ نہ کوئی مؤذن تھا جو آذان دیتا اور نہ ہی کوئی امام کہ جو نماز پڑھاتا۔ البتہ کبھی کبھار کوئی بھولا بھٹکا مسافر کہ جسے کہیں ٹھکانہ نہ ملتا اس مسجد میں آ کر ٹھہرتا، اور پھر جب اسے جانا ہوتا تو وہ اپنی منزل کی جانب چل دیتا۔ آدم ذات کی آمد و رفت نہ ہونے کی وجہ سے یہاں چمگادڑوں اور کبوتروں نے ڈیرے جما لیے تھے۔ چمگادڑ رات کو شور مچاتے تو کبوتر دن بھر اوٹر اون کرتے رہتے۔ دراصل مسجد کے آس پاس تو کیا دور دور تک کوئی آبادی نہیں تھی، اس لیے لوگ یہاں نہیں آتے تھے۔ ایک وقت میں کسی مرد مومن نے اسے تعمیر کرا دیا تھا۔ اسے امید تھی کہ آس پاس آبادی ہو جائے گی تو خانہ خدا بھی بس جائے گا، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ چنانچہ اب اس مسجد کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ مسجد علاقہ اوش کے مضافات میں تھی۔ یہ وہی قصبہ اوش تھا کہ جہاں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ رہتے تھے۔ آپ کو آپ کے عقیدت مندوں نے اس مسجد کے بارے میں بتایا، اس کی ویرانی کا تذکرہ بھی کیا اور یہ بھی اطلاع دی کہ اس مسجد کا ایک ہی مینار ہے، مگر اس مینار کی خاصیت یہ ہے کہ اس کی بلندی پر جا کر اگر ایک مخصوص دعا پڑھی جائے تو لازماً حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے اس بارے میں کئی لوگوں سے پوچھا تو سب کا یہی جواب تھا کہ مسجد کے مینار کی بلندی پر مخصوص دعا پڑھنے سے ہر صورت حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ آپ کو اشتیاق ہوا کہ آپ بھی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کریں۔ یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم بے حساب اور بے کراں ہے۔ وہ ذات ہر بندے کے لیے رحمان و رحیم ہے، بس کوشش لازم ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی خواہش لیے بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ عازم سفر ہوئے۔ مریدین نے عرض کیا کہ یا حضرت، ہم بھی آپ کے ہمراہ چلتے ہیں، مگر آپ نے فرمایا مجھے اکیلے جانے دو، میری آرزو ہے کہ میں اکیلے ہی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کروں۔ چنانچہ مختصر زاد راہ لے کر آپ اس مسجد میں پہنچے۔ یہ رمضان المبارک کا متبرک مہینہ تھا، آپ روزے سے تھے۔ آپ نے وہاں پہنچ کر اپنے ہاتھوں سے مسجد کی صفائی ستھرائی کا نیک کام سر انجام دیا اور مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کر ذکر الہی میں مصروف ہو گئے۔ سحری اور افطار کے اوقات میں قدرے کھا پی لیتے اور پھر قیام و سجود اور ذکر و فکر میں مشغول ہو جاتے۔ 2-4 روز وہاں قیام کرنے کے بعد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی مینار کی اونچائی پر تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے مخصوص دعا پڑھی اور پھر نیچے اتر آئے۔ اب آپ وہاں ٹھہر گئے اور انتظار کرنے لگے کہ حضرت خضر علیہ السلام تشریف لے آئیں گے تو ان کا نہایت ادب و احترام کے ساتھ استقبال کروں گا۔ آپ کافی دیر وہاں کھڑے رہے مگر کوئی بھی شخص وہاں نہیں آیا۔ بالآخر آپ مسجد سے باہر تشریف لے آئے تو وہاں آپ کو ایک انتہائی خوش شکل شخص کھڑا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے آپ کو دیکھتے ہی اپنے پاس بلایا اور آپ سے پوچھا اس وقت آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے جواب دیا میں یہاں پر حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کی سعادت حاصل کرنے کے لیے آیا تھا، مگر ان سے ملاقات نہیں ہو سکی، اس لیے اب واپسی کا ارادہ ہے۔ اس بزرگ شخصیت نے آپ سے پوچھا آخر آپ خضر علیہ السلام سے ملاقات کر کے کیا کریں گے؟ وہ تو مسلسل سفر میں رہتا ہے، اس سے ملاقات سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ رب تعالیٰ کی برگزیدہ اور پسندیدہ ہستی سے ملاقات باعث سعادت و برکت ہوتی ہے، اور اسی خیال سے میں ان سے ملاقات کا خواہش مند ہوں۔ مزید یہ ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے نصیحت کی کوئی ایسی انمول بات بتائیں کہ جو میرے لیے دنیا اور آخرت میں کارآمد ہو۔ اس شخص نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے پوچھا کیا آپ دنیاوی دولت کے طلبگار تو نہیں؟ آپ نے فرمایا میں اس سے بہت بہتر دولت چاہتا ہوں۔ دنیاوی دولت تو ایک امتحان ہے، مجھے اس کی قطعی خواہش نہیں۔ پھر اس شخص نے آپ سے پوچھا کیا آپ نے کسی کا قرض ادا کرنا ہے؟ اگر ایسی صورتحال ہے تو بتائیے، آپ کا قرض ادا کرنے کا انتظام ہو سکتا ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں نے کسی کا قرض ادا نہیں کرنا، اور اگر قرض ہوتا بھی
تو پھر بھی میں کسی اور سے اپنے قرض کی ادائیگی کو پسند نہیں کرتا، البتہ میں تو اس سے بھی بہتر بات کا طالب ہوں۔ ابھی اس بزرگ شخصیت اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی بات چیت جاری تھی کہ اتنے میں ایک اور آدمی وہاں آ پہنچا۔ وہ آدمی آتے ہی اس بزرگ شخصیت سے انتہائی عزت و توقیر اور ادب و احترام کے ساتھ ملا۔ پھر اس آدمی نے اس بزرگ شخصیت سے مخاطب ہو کر کہا، یا حضرت، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دنیا کی خواہش رکھتا ہے اور نہ ہی کسی قسم کی قرض کی ادائیگی کا طلبگار ہے۔ یہ تو صرف اور صرف آپ ہی کی ملاقات کے لیے اپنے قصب اوش سے یہاں پہنچا ہے۔ اس طرح حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو علم ہو گیا کہ وہ جس بزرگ شخصیت سے گفتگو کر رہے تھے وہ کون تھی۔ وہ انتہائی مفلوق الحال شخص تھا، کپڑے جگہ جگہ سے پیوند لگے ہوئے تھے اور بوسیدہ، جبکہ سر کے بال بکھرے ہوئے اور نہ تراشیدہ، اسی طرح جوتے پھٹے ہوئے، آواز میں لڑکھڑاہٹ اور لہجے میں کپکپاہٹ تھی۔ دور ہی سے محسوس ہوتا تھا کہ یہ شخص بہت غربت کی زندگی گزار رہا ہے۔ وہ یہی صورت بنائے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ اس نے آتے ہی رونا دھونا شروع کر دیا، اپنی غربت اور مفلسی کی شکایت کرنے لگا اور مدد کا طلبگار ہوا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ تھوڑی دیر تو اس کی بات سنتے رہے، پھر آپ نے اس سے کہا، کیا میں اگر کسی پوشیدہ اور خفیہ بات کا ذکر تم سے کروں تو کیا تم یقین کر لو گے؟ اس شخص نے جواب دیا، یا حضرت، میرا اعتقاد آپ پر مکمل یقین اور بھروسے کے ساتھ ہے، آپ کوئی بات بھی غلط نہیں کہہ سکتے۔ اس پر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے فرمایا، اگر تم مجھ پر مکمل یقین اور اعتماد رکھتے ہو تو پھر سنو کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ چاندی کے 80 ٹکے جو تم نے اپنے گھر میں چھپا کر رکھے ہوئے ہیں، پہلے ان کو خرچ کر لو، پھر غربت کی شکایت کرنا۔ اس شخص نے جب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی بات سنی تو بہت شرمندہ ہوا اور نگاہیں نیچی کیے اپنے گھر کو واپس لوٹ گیا۔ ہندوستان پر سلطان شمس الدین التمش کے دور حکومت میں ہی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے دہلی کی جانب سفر کے دوران پہلا پڑاؤ ملتان میں کیا۔ یہاں آپ کی ملاقات حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمت اللہ علیہ سے ہوئی۔ آپ نے ان کے پاس کچھ روز تک قیام کیا اور مختلف علمی اور دینی مسائل پر گفتگو کی۔ جب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ملتان میں تھے تو انہی دنوں ملتان پر تاتاریوں کے حملے کا خطرہ ہر شخص کو پریشان کیے دیتا تھا۔ یہ خبر گرم تھی کہ تاتاری کسی بھی وقت ملتان پہنچ کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجانے والے ہیں، اور بالآخر یہ خطرہ سچ ثابت ہوا۔ لوگوں نے دیکھا کہ آن کی آن میں جوق در جوق تاتاری ملتان پہنچے۔ لمبے بالوں اور خوفناک چہرے والے تاتاریوں نے ملتان کا محاصرہ کر لیا۔ جدھر نظر جاتی تھی تاتاری ہی تاتاری نظر آتے تھے۔ انہوں نے ملتان کے چاروں طرف خیمے گاڑ لیے اور حملے کی پوری طرح تیاری مکمل کرنے لگے۔ ان کے پاس قسم قسم کے ہتھیار تھے اور وہ اپنی منصوبہ بندی میں مصروف تھے کہ کسی طرح ملتان کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ تاتاریوں کی آمد سے خوف و ہراس کی ایسی فضا قائم ہوئی کہ ہر شخص بے موت مرتا دکھائی دیتا تھا۔ اس صورتحال میں شہر کا ناظم ہانپتا کانپتا حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا حضرت، شہر ملتان کو چاروں طرف سے تاتاریوں نے گھیر لیا ہے۔ وہ کسی بھی لمحے اس پر بھرپور حملہ کر کے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ میری آپ سے دستبستہ درخواست ہے کہ آپ اس سلسلے میں جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کریں تاکہ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت ہو سکے۔ رب تعالی سے دعا فرمائیں کہ وہ اپنی رحمت نازل فرمائے اور تاتاریوں کی دست برد سے شہریوں کو محفوظ فرمائے۔ اسی لمحے حضرت بہاؤالدین ذکریہ کے ساتھ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ بھی موجود تھے۔ حضرت بختیار کاکی نے ناظم شہر سے کہا، ہمیں ان تاتاریوں کو ایک دفعہ دکھاؤ تو صحیح کہ وہ لوگ ہیں کہاں؟ ناظم شہر نے کہا، حضرت، میرے ساتھ تشریف لائیے، میں آپ کو تاتاریوں کے غول در غول دکھاتا ہوں۔ یوں ناظم شہر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو ملتان شہر کی اونچی فصیل پر لے گیا، جہاں سے تاتاریوں کی فوج کو بخوبی دیکھا جا سکتا تھا۔ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے تاتاریوں کو دیکھا، ان کی نقل و حرکت ملاحظہ کی، ان کے ساز و سامان اور اسلحے کا اندازہ لگایا۔ اس دوران ناظم شہر آپ کو ملتان شہر کی تباہی کے بارے میں جو
تاتاریوں کے ہاتھوں ہو سکتی تھی بتاتا رہا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے تمام تر صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد ناظم شہر سے کہا کہ ایک تیر لاؤ اور اسے پوری قوت کے ساتھ تاتاریوں کی طرف پھینک دو۔ ناظم شہر نے جب یہ حکم سنا تو وہ ڈر گیا اور خوف زدہ آواز میں کہنے لگا، یا حضرت، اس طرح تیر پھینک کر تاتاریوں کو چھیڑنا مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ میرے پاس اتنی فوج اور اسلحہ نہیں کہ ان کا مقابلہ کیا جا سکے۔ تیر پھینکنے سے تاتاری بپھر جائیں گے اور ایسا بھرپور حملہ کریں گے کہ کوئی بھی ان کی عزت سے بچ نہیں سکے گا۔ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے کہا، اے ناظم شہر، خوب سن لے کہ تو نے ہی خود ہم سے مشورہ اور مدد طلب کی تھی۔ ہم نے تمہیں بتا دیا ہے، اب تمہاری مرضی ہے کہ اس پر عمل کرو یا نہ کرو۔ اگر تم ہماری ہدایت پر عمل نہیں کرنا چاہتے تو پھر تم جانو اور تمہارا شہر۔ ناظم شہر نے دل میں سوچا کہ اگر حضرت خواجہ کی بات پر عمل نہیں بھی کرتا تو پھر بھی شہر کی تباہی لازمی ہے، کیونکہ تاتاری تو کسی حال میں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ جب تباہی ہر صورت میں ہونا ہی ہے تو پھر کیوں نہ حضرت خواجہ کی بات پر عمل کر کے دیکھوں، ہو سکتا ہے اس سے کوئی بہتر صورت نکل آئے، ورنہ تباہی تو ہمارا مقدر ہی ہے۔ یہ بات دل میں سوچ کر ناظم شہر نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی ہدایت پر عمل کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ اس نے اسی وقت ایک تیر منگوایا اور اسے پوری قوت کے ساتھ تاتاریوں کے لشکر کی جانب چھوڑ دیا۔ تیر فضا میں لہراتا اور بل کھاتا ہوا تاتاریوں کی ایک بہت بڑی منجنیق کو جا کر لگا، جس سے رب تعالیٰ کی قدرت سے وہ منجنیق پاش پاش ہو گئی اور سینکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر ادھر ادھر بکھر گئی۔ اس صورتحال سے جو کہ اچانک تھی اور ناقابل فہم بھی، تاتاری از حد حیران اور پریشان ہوئے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تاتاری ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کس طرح ہوا ہے کہ رب کائنات کی قدرت سے بارش اور مٹی کا ایک ایسا طوفان آیا کہ جس نے تاتاریوں کے تمام لشکر کو تتر بتر کر دیا۔ بارش اس قدر تیز ہوئی کہ جل تھل ایک ہو گیا۔ آندھی اس زور سے آئی کہ کوئی چیز اپنی جگہ پر قائم نہ رہ سکی۔ تاتاری اس صورتحال سے اس قدر خوف زدہ ہوئے کہ ان کی دوڑیں لگ گئیں۔ تمام لشکر اپنی جان بچا کر ملتان کا محاصرہ ختم کر کے بھاگ گیا، اور جب کچھ دیر بعد طوفان باد و باراں تھما تو شہر ملتان کے باسیوں نے دیکھا کہ تاتاریوں کا نام و نشان تک باقی نہیں تھا۔ وہ اپنا تمام ساز و سامان چھوڑ کر بھاگ چکے تھے اور میدان بالکل صاف ہو چکا تھا۔ ناظم شہر نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے حکم پر عمل کرنے کے بعد بدلی ہوئی صورتحال دیکھی تو وہ آپ کے قدموں میں گر گیا اور آپ کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا، اے ناظم شہر، شکر تو صرف رب تعالیٰ کی ذات کا کیا جاتا ہے کہ جس نے ہم سب کو محفوظ رکھا۔ جاؤ اور رب تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اس کا شکر ادا کرو۔